Welcome to How So, the channel where curiosity meets discovery. From history and science to everyday mysteries, we explore. नाजरीन, आइए सबसे पहले जानते हैं कि गोजर कबीला हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हुआ और किन इलाकों को अपनी जाए सुकूनत बनाया। मौरखीन के मुताबिक गोजर कबीले की असल जुड़ें वस्त एशिया और अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों से जड़ी हुई है। चौथी और 5वीं सदी ईस्वी में जब वस्त एशिया से मुख्तलिफ कबाइल बरसगीर की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उन्हीं में गोजर भी शामिल थे। इब्तिदा में वो पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और गुजरात के इलाकों में आबाद हुए। उनके आबाद होने के बाद उन इलाकों की तहजीब, मईशत और कल्चर पर उनका गहरा असर पड़ा। कुछ मौरखीन ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की रियासत गुजरात का नाम गोजरों ही से निकला है, क्योंकि यहाँ उनकी बड़ी तादाद में आबादियाँ थीं। पहले पहल गोजर ज्यादातर ज़राअत, मवेशी बानी और चरवाही के पेशे से जुड़े थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कबीला सिर्फ किसान चरवाहा न रहा बल्कि ताकतवर जंगजू और सियासी असर रखने वाले कबीले के तौर पर जाना जाने लगा। यूं कहा जा सकता है कि गोजर कबीले का हिंदुस्तान में दाखिला महज एक हिजरत नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज था। ये कबीला सिर्फ जमीन का मालिक नहीं बना बल्कि तारीख में अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ा, और ये सफर ही उन्हें हुक्मरानों और मुजाहिदीन के मकाम तक ले गया। एक, वस्त एशिया और अफगानिस्तान के कदीम नक्शे। 2, बरसगीर के कदीम रास्ते और काफिले, हिजरत के मनाज़िर। 3, पंजाब और राजस्थान के देही इलाके। 4, चरवाहे, मवेशी और ज़राअत के मनाज़िर। 5, गुजरात के कदीम नकूश और तारीखी इमारतें। नाजरीन, अब बात करते हैं गोजर कबीले के सबसे शानदार दौर की, जब ये सिर्फ एक कबीला नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर हुक्मरानी करने वाले राजे और बादशाह बन चुके थे। गोजर कबीले का सबसे सुनहरी दौर 8वीं से 11वीं सदी ईस्वी तक रहा। इस दौर में गोजर प्रतिहारा सल्तनत एम्पायर का कयाम अमल में आया। इस सल्तनत के सबसे मशहूर और ताकतवर हुक्मरान थे राजा मिहरबोज मिहिर, जिन्हें गोजर प्रतिहारा के लक़ब से याद किया जाता है। राजा मिहरबोज की हुकूमत मौजूदा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। राजा मिहरबोज न सिर्फ एक बहादुर जर्नैल थे बल्कि एक मुदब्बिर हुक्मरान भी थे। उनके दौर में मजबूत किले तामीर हुए, तिजारती रास्ते महफूज किए गए, फिन तामीर और सकाफत को फरोग मिला। उनकी सल्तनत को इस वक्त बरसगीर की ढाल कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने 12 अरब और तर्क हमला आवरों को हिंदुस्तान के क़ल्ब तक पहुंचने से रोका। गोजर प्रतिहारा सल्तनत तकरीबन 3 सदियों तक शुमाली हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत बनी रही। ये सल्तनत न सिर्फ जंगी ताकत बल्कि तहजीब व सकाफत के एतबार से भी अपनी मिसाल अब थी। राजा मिहरबोज और उन जैसे गोजर हुक्मरानों की वजह से यह कबीला सिर्फ चरवाहों और किसानों तक महदूद न रहा बल्कि हिंदुस्तानी तारीख में एक अजीम हुक्मरान खानदान के तौर पर उभरा। उनके किले, उनकी फौज और उनकी बहादुरी आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। 1, पुराने किलों और महल्लात की फुटेजेस, राजस्थान के किले जैसे चित्तौड़गढ़ वगैरह। 2, गोजर प्रतिहारा सल्तनत का पुराना नक्शा। 3, जंग के मनाजिर, सिपाही, घोड़े, तलवारें। 4, राजा मिहरबोज के मुजस्समे तस्वीरी खाके। 5, पुरानी इमारतों और मंदिरों की फुटेजेस जिन्हें इस दौर में बनाया गया। नाजरीन, गोजर कबीले की तारीख का एक और अहम मोड़ वो था जब बरसगीर में इस्लाम पहुंचा और गोजर कबीले के कई अफराद ने इस्लाम कबूल किया। यह कबूलियत सिर्फ मजहब की तब्दीली नहीं थी बल्कि एक नई तहजीब और एक नए तर्ज़ हयात की शुरुआत थी। 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी में जब अरब और तर्क हमला आवर बरसगीर पहुंचे तो इस्लाम के पैगाम ने यहाँ के मकामी कबाइल को मुतासिर करना शुरू किया। गोजर कबीले के कई सरदार और खानदान इस्लाम की हक्कानियत से मुतासिर हुए और मुसलमान हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद गोजरों ने दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल सल्तनत में नुमायां किरदार अदा किया। बहुत से गोजर नौजवान सिपाही और जर्नैल बने। इनमें से कुछ ने ज़मीनें और जागीरें हासिल की और नवाबों के रुतबे पर पहुंचे। उन्होंने इस्लामी सल्तनतों के दिफा और तौसी में भरपूर हिस्सा डाला। कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में गोजर मुसलमानों की बड़ी आबादियां कायम हुईं। ये मुसलमान गोजर न सिर्फ फौजी खिदमात अंजाम देते थे बल्कि दीनी उलूम और तबलीग में भी नुमाया रहे।
اسلام کی تعلیمات نے گوجروں کے طرز زندگی کو متاثر کیا۔ ان کے کلچر میں اسلامی اقدار شامل ہوئیں، جیسے مساجد کی تعمیر، قرآن کی تعلیم اور اسلامی معاشرتی اصول۔ یوں گوجر قبیلہ اسلام کے پھیلاؤ میں ایک پل ثابت ہوا۔ یہ قبیلہ صرف لڑاکا اور حکمران ہی نہیں بلکہ دین اسلام کے خدمت گزار بھی بن گیا۔ آج بھی برصغیر میں لاکھوں گوجر مسلمان بستے ہیں، جو اس تاریخی حقیقت کی زندہ مثال ہے۔ ناظرین، گوجر قبیلے کی تاریخ صرف حکمرانی اور اسلام کے پھیلاؤ تک محدود نہیں۔ یہ قبیلہ اپنی شجاعت اور بغاوتوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ ایسی بہادری جس نے بڑے بڑے دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ گوجر قبیلے کو ہمیشہ ایک جنگجو قبیلہ مانا گیا ہے۔ چاہے وہ قدیم سلطنتوں کے مرکے ہوں یا آزادی کی جنگ، گوجروں نے اپنی جانیں قربان کی اور دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں گوجروں کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ دہلی، میرٹھ اور آگرہ کے قریب گوجر قبیلے نے انگریزوں کے خلاف زبردست بغاوت کی۔ انگریز سرکاری ریکارڈز میں درج ہے کہ گوجروں کے گاؤں انگریزوں کے لیے سب سے خطرناک تصور کیے جاتے تھے۔ گوجروں نے نہ صرف انگریز فوج پر حملے کیے بلکہ ان کے سپلائی راستے بھی کاٹ دیے۔ اسلام کی تعلیمات نے گوجروں کے طرز زندگی کو متاثر کیا۔ ان کے کلچر میں اسلامی اقدار شامل ہوئیں، جیسے مساجد کی تعمیر، قرآن کی تعلیم اور اسلامی معاشرتی اصول۔ یوں گوجر قبیلہ اسلام کے پھیلاؤ میں ایک پل ثابت ہوا۔ یہ قبیلہ صرف لڑاکا اور حکمران ہی نہیں بلکہ دین اسلام کے خدمت گزار بھی بن گیا۔ آج بھی برصغیر میں لاکھوں گوجر مسلمان بستے ہیں، جو اس تاریخی حقیقت کی زندہ مثال ہے۔ ناظرین، گوجر قبیلے کی تاریخ صرف حکمرانی اور اسلام کے پھیلاؤ تک محدود نہیں۔ یہ قبیلہ اپنی شجاعت اور بغاوتوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ ایسی بہادری جس نے بڑے بڑے دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ گوجر قبیلے کو ہمیشہ ایک جنگجو قبیلہ مانا گیا ہے۔ چاہے وہ قدیم سلطنتوں کے مرکے ہوں یا آزادی کی جنگ، گوجروں نے اپنی جانیں قربان کی اور دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں گوجروں کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ دہلی، میرٹھ اور آگرہ کے قریب گوجر قبیلے نے انگریزوں کے خلاف زبردست بغاوت کی۔ انگریز سرکاری ریکارڈز میں درج ہے کہ گوجروں کے گاؤں انگریزوں کے لیے سب سے خطرناک تصور کیے جاتے تھے۔ گوجروں نے نہ صرف انگریز فوج پر حملے کیے بلکہ ان کے سپلائی راستے بھی کاٹ دیے۔ انگریزوں نے گوجروں کو سخت سزا دینے کی کوشش کی۔ ان کے کئی گاؤں جلائے گئے۔ سینکڑوں گوجر جوانوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود گوجروں نے اپنی آزادی کی جدوجہد ترک نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ گوجر قبیلہ آج بھی آزادی کے متوالے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انگریزوں کی توپیں اور گولیاں بھی گوجروں کے عزم کو نہ توڑ سکیں۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس نے غلامی قبول کرنے کے بجائے قربانیاں دینا پسند کیں۔ ان کی بہادری آج بھی ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ ناظرین، گوجر قبیلے کی پہچان صرف جنگی شجاعت اور حکمرانی نہیں بلکہ ان کا کلچر اور معاشرتی کردار بھی اتنا ہی شاندار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح ممتاز رہا۔ گوجروں کا کلچر صدیوں پرانا ہے، جو آج بھی ان کی پہچان ہے۔ زبان، گوجر اپنی مخصوص زبان گوجری بولتے ہیں، جو کشمیر، راجستھان اور پاکستان کے کئی علاقوں میں اب بھی زندہ ہے۔ لباس، گوجروں کا روایتی لباس زیادہ تر سادہ اور دیہی طرز کا ہوتا ہے۔ مرد شلوار قمیص اور پگڑی پہنتے ہیں، جبکہ خواتین رنگین اور ہاتھ سے بنی ہوئی چادریں اوڑھتی ہیں۔ پیشہ، تاریخی طور پر گوجر زیادہ تر چرواہے اور مویشی بانی کے ماہر مانے جاتے تھے۔ دودھ اور دہی جیسے ڈیری پروڈکٹس آج بھی گوجروں کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ مہمان نوازی، گوجروں کی سب سے بڑی خوبی ان کی سخاوت اور مہمان نوازی ہے۔ دیہات میں آنے والے مہمان کو عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ معاشرتی کردار، گوجر ہمیشہ سے اپنی کمیونٹی میں اتحاد، بھائی چارے اور دیانت داری کی مثال رہے ہیں۔ گوجر قبیلہ صرف لڑاکا نہیں بلکہ محبت اور بھائی چارے کا پیامبر بھی ہے۔ ان کی زبان، ان کے گیت اور ان کا سادہ مگر پرکشش طرز زندگی آج بھی انہیں منفرد بناتا ہے۔ ناظرین، گوجر قبیلہ صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ آج بھی جنوبی ایشیا میں ایک زندہ اور متحرک قوم ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ گوجروں کا موجودہ دور میں کیا مقام ہے۔ آج کے دور میں گوجر پاکستان، بھارت اور کشمیر سمیت کئی خطوں میں بڑی تعداد میں آباد ہے۔
پاکستان میں یہ قبیلہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ایک بڑی آبادی کے ساتھ رہتا ہے۔ بھارت میں گوجروں کی بڑی تعداد راجستھان، اتر پردیش اور ہریانہ میں پائی جاتی ہے۔ کئی گوجر سیاست، فوج اور کھیلوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ گوجری زبان اور ثقافت کو بچانے کے لیے مختلف ادارے اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ دیہی علاقوں میں اب بھی گوجر اپنی قدیم روایات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جبکہ شہری گوجر تعلیم اور کاروبار میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وقت کے بدلتے دھارے کے ساتھ گوجر بھی بدلتے گئے، مگر ان کی پہچان، ان کا اتحاد اور ان کا کلچر آج بھی ان کو ایک عظیم قوم بناتا ہے۔ ماضی کی شان اور حال کی جدوجہد گوجروں کو مستقبل کی کامیابیوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ دوستو، یہ تھی گوجر قبیلے کی شاندار تاریخ، کلچر اور موجودہ دور کی جھلک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گوجروں کے مزید دلچسپ کرداروں پر الگ ویڈیوز بنائیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تاریخ کی مزید سنہری کہانیاں سب سے پہلے مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔